السلام علیکم سامعین، 7 ذی القعدہ اور 16 مئی ہیں۔ خبر کا عنوان ہے جہیز کے سامان کو لے کر الہ آباد ہائی کورٹ کا اہم فیصلہ۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے جہیز قانون 1961 کی دفعہ 3(2) کے تحت شادی بیاہ کے وقت دولہا یا دلہن کو ملے سامان کی فہرست بنائے رکھنے کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ کورٹ نے کہا ہے کہ اس سامان کی ایک فہرست ضروری بنانی چاہیے اور اس فہرست پر باقاعدہ دولہا اور دلہن کے دستخط بھی ہونے چاہیے۔ آپ سمجھ گئے؟ شادی میں جو سامان دیا جاتا ہے، الہ آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ 1961 قانون کی دفعہ 3(2) کے تحت اس سامان کی ایک فہرست ہونی چاہیے اور سامان کی فہرست پر دولہا اور دلہن دونوں کے دستخط ہونے چاہیے۔ عدالت کا ماننا ہے کہ یہ جھوٹے جہیز کے الزامات اور بعد کے تنازعات کو روکنے میں مدد کرے گا۔ فاضل جج وکرم ڈی چوہان نے کہا، یہ فہرست طرفین دونوں طرف کے اور ان کے خاندان کے ممبران کو بعد میں شادی میں جہیز لینے یا دینے کا جھوٹا مقدمہ لگانے سے روکنے میں مدد کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے اگلی سنوائی پر سرکار سے حلف نامہ داخل کرنے کو کہا ہے، جس میں انہیں بتانا ہوگا کہ جہیز قانون کا رول 10 کے تحت کوئی قانون ضابطہ ریاستی سرکار نے بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے۔ جہیز قانون 1961 کی دفعہ 3 میں جہیز دینے یا لینے پر کم سے کم 5 سال کی قید اور کم سے کم 50,000 روپے یا جہیز کے برابر جرمانہ لگانے کی بات کہی گئی ہے۔ دفعہ 3 کے تحت میں یہ پرادھان ہے کہ شادی کے وقت دولہا یا دولہا کی طرف سے جو سامان دیا جاتا ہے جس کی مانگ نہیں کی گئی ہے وہ جہیز نہیں ہے۔ بغیر مانگے جو سامان دیا جاتا ہے ملتا ہے وہ جہیز نہیں ہے۔ مانگ کر جو لیا جاتا ہے اس کو سرکار جہیز مانتی ہے۔ بہرحال ہائی کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا ہے کہ اگر اس سامان کی فہرست بنا لی جائے، اس پر دولہا دلہن دونوں کے دستخط ہو جائیں، تو پھر جو لوگ آگے بعد میں جھوٹا مقدمہ کر دیا کرتے ہیں اس وقت یہ فہرست اور اس پر ہوئے دستخط کام آئیں گے اور لوگ جھوٹے مقدموں سے اور ان کی سزا سے بچ جائیں گے۔